قرآن کا 78واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ بلد میں فرمایا آیت نمبر 10 سے 18 تک، خدیناہ النجدین، دو راستے دکھا دیے ہم نے، یعنی ہم نے انسان کو نیکی، ثواب اور گناہ کے دو راستے دکھا دیے، اچھے اور برے دو راستے دکھا دیے۔ اب یہ اس کا انسان جو ہے نا کس کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے کہ گناہ کی طرف جاتا ہے؟ ایمان اور کفر کا راستہ دکھا دیا، نیکی اور گناہ کا۔ تو نیکی اور ثواب کے لیے جو ہے گھاٹی سے گزرنا پڑے گا، جو کہ دشوار گزار ہے۔ تو جو اس کو جو ہے اس گھاٹی سے خیر وفیت سے اور ان جو گھاٹی کے لوازمات ہے ان کو پورے کر کے گزرا تو وہ جو ہے خوش بختی اور خوش نصیبی پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کون سی گھاٹی؟ فلک تحمل عقبہ، پس نہیں پھلانگ سکا گھاٹی، وما ادراک مل عقبہ، اور کیا جانے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے گھاٹی؟ گھاٹی یہ ہے کہ فکو رقبۃ، چھٹا دینا گردن کا، غلام آزاد کرنا یا کسی قرض دار کا قرض سے گردن آزاد کروا دینا، یہ ہے چھٹا دینا گردن کا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور کھانا کھلانا بیچ دن جو ہے بھوک کے، کسی یتیم کو، بن باپ کے بچے کو کھانا کھلا دینا بھوک کے وقت۔ یتیمن یا مقربہ، پھر آگے مزید تاکید کی کہ یتیم قرابت والے کو، اگر ناطے رشتے کا قریبی یتیم ہو تو دگنا ثواب کا مستحق ہوگا۔ حدیث ہے مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ، اور رشتہ دار مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، تو یہ دگنا ثواب کا مستحق ہوگا اگر رشتے ناطے والے یتیم سے صلہ رحمی کرے گا، اور اس کا بھی ثواب ہے جو اگر جو ہے یتیم کسی یتیم کو کھلا دے کھانا تو وہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ تو اس کا جو ہے رشتے ناطے والے کا دگنا ثواب ہے۔ او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین فقیر حق تعدہ کو، یعنی جو حق نشین ہو، مسکین فقیر ہو جس کا نہ کوئی ٹھکانہ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی پاس لباس ہو، قرض میں ڈوبا، محتاجی سے حق میں رل رہا ہو، تو اس کا بھی جو ہے اس کا پر بھی رحم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مسکینوں پر بھی رحم کر دینا جو ہے ہر طرح سے جو ہے بہترین ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور نصیحت کرتے رہے ساتھ صبر کے، کہ صبر کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمہ، اچھے کاموں کی، قرآن پاک کی تعلیمات اور جو اس میں احکام الہی ہیں ان سب کو جو ہے لوگوں کو اپنانے کی
حکم الہی جو اپنانے کی صبر کے ساتھ نصیحت کرتے رہے، واتا وسو بالمرحمہ، اور نصیحت کرتے رہے مخلوق پر رحم کرنے کی۔ جو مخلوق جو ہے مصیبت زدہ ہو، بھوکی ہو، جو ہے قرض سے لپٹی ہو، یتیم بھوکا ہو، رشتے ناتے والے بھوکے ہوں، ان سب مخلوق پر رحم کرنے کی نصیحت کرتے رہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ، فرمایا کہ یہی لوگ خوشبختی اور خوش نصیبی والے ہیں، جنہوں نے یہ جو ہے مدرجہ بالا جو نیکیاں کی، حسن اخلاق نبھایا عملی طور پر، تو ایسے ہی لوگ جو ہے خوش بختی اور خوش نصیبی والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، اور جو نیکی کا اور گناہ کا، تو اور پھر اسے فرمایا کہ یہ ایک گھاٹی ہے نیکی اور ثواب، جسے عبور کرنا ہے۔ تو یہ کیا جانے تو گھاٹی کیا ہے، پھر آگے گھاٹی کا بتایا، یہ کچھ ادا کرنا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں برے راستے سے، کفر و شرک کے پناہ دے، اور اچھی سمت جو نیکی کی ایمان کا راستہ ہے سیدھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی و ثواب کے راستے میں جو گھاٹی ہے اسے عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہم غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر رحم کریں، قرض داروں پر رحم کریں، تو پھر ہی ہم اس نیکی کی گھاٹی کو عبور کر کے جو ہے اللہ کے ہاں مقام اور درجہ پا سکتے ہیں۔ خوش نصیبی اور خوش بختی ہمارا نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بڑھ چڑھ کر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ علم تورا، کیا نہیں دیکھا تو نے، اللہ زینہ، طرف ان لوگوں کی، خارجو جو نکلے، من دیارہم گھروں اپنے سے، وہم الوفن اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حاضر الموت، ڈر موت کے سے، فقالا پس کہا، لاہم اللہ، واسع ان کے اللہ نے، منہ تو مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر زندہ کیا ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، صاحب فضل کا ہے، علی الناس، اوپر لوگوں کے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، نہیں شکر کرتے، وقاتلو، اور لڑو، سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کے، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع العلیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذی، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرض حسنا، قرض اچھا، فیضاعفہ، پس دگنا کرے گا اس کو، لاہو، واسع اس کے، اضعافا کثیرہ، دگنا بہت، واللہ، اور اللہ، یقبض، بند کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے، وعلیہ، اور طرف اس کی، ترجعون، پھیرے جاتے ہیں۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے، علی الملائی، طرف سرداروں کی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے، اس قالو، جس وقت کہا انہوں نے، لنبی اللہ، مبعث لنا، واسع نبی اپنے کے، مقرر کر واسع ہمارے، مالکن، بادشاہ، نقاتیلا، لڑے، فی سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کے، قالا،
کہا موسیٰ علیہ السلام نے حل عصیتم، کیا نزدیک ہے کہ تم ان کتبہ اگر لکھا جائے علیکم اوپر تمہارے، علیکم القتال اوپر تمہارے لڑنا، اللہ تقاتلو یہ کہ نہ لڑو تم، قالو کہا انہوں نے وما لنا اور کیا ہے واسے ہمارے، اللہ نقاتلا یہ کہ نہ لڑے ہم، فی سبیل اللہ بیچ راہ اللہ کے، وقد اخرجنا اور تحقیق نکالے گئے ہم، من دیارنا گھروں اپنوں سے، و ابنائنا اور بیٹوں اپنوں سے، فلما پس جب کتبہ لکھا گیا علیہم القتال اوپر ان کے لڑنا، تولو پھر گئے، الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی علیم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ تو آئیے مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائے۔ جہاد جا طاعون سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے جو لوگ بھاگے تھے تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ کے حکم سے ایک مقام پر مر گئے، وہاں سے ایک نبی کا گزر ہوا، اس کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقام پر وبا پھوٹ پڑے وہاں سے فرار کرنے سے منع فرمایا۔ اور مقام پر جانے سے فرار ہو کر اور مقام جانے سے منع فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اس بے ریاکاری نہ کرے، کسی کو ستانے اور احسان رکھنے کا جذبہ کار فرما نہ ہو، ایسے خرچ کو اللہ نے اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیا ہے اور اس پر کئی گنا ثواب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی ابو الدغداغ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ایک باغ جس میں 6 بغات تھے صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ جذبے تھے صحابیوں کے، جب بھی کوئی اللہ کا حکام نازل ہوتا اسی وقت عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں بھی یہی جذبات پیدا کرے۔ تیسری آیت بائبل میں اس نبی کا نام شمیون لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بدعت نے جو ہے کثرت اختیار کر لی، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، ان کے اس بد عمل کی وجہ سے جو انہوں نے دین میں بدعت نئی نئی باتیں ایجاد کر لی اپنے پاس سے ہی، حکم الہی کے علاوہ اس میں جو ہے رد و بدل کر دی اللہ تعالیٰ کے احکام میں، کتاب میں، اور اپنے پاس سے جو ہے باتیں ایجاد کر کے بدعت اپنا کر، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے اس بد عمل کی وجہ سے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے جالوت بادشاہ کی سرکردی میں ان کے بہت سے علاقے چھین لیے اور لاتعداد افراد کو اپنا غلام بنا لیا۔ وہ با کر بیت المقدس میں داخل ہو رہے اور اپنے نبی شمیون سے کہا ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ اس کی زیر کمان ہم جہاد کریں۔ چنانچہ نبی نے جالوت کا انتخاب کیا، جالوت تو وہ ظالم تھا، طالوت کا انتخاب کیا۔ وہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو غریب ہے، نہ اس کا کوئی عہدہ ہے، تو ہم جو ہے صاحب حیثیت ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو وہ جو فرمایا گیا کہ وہ جو آپ میں جو ہے طاقت میں ہر طرح سے جو طالوت تھا، ہر طرح سے جو ہے جسمانی لحاظ سے ایک سپاہی بھی تھا اور جسمانی لحاظ سے قوت میں جو ہے بھرپور تھا، تو پھر جو ہے انہیں جو ہے آگے ذکر آئے گا کہ نشانی بتائی گئی، ایک صندوق آئے گا،
تو وہ طالوت کے ہاں جو ہے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ ہم آپ کو معلومات دیں گے، تو تب وہ اسے مانے، طالوت کو مانے۔ تو خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے نافرمان جو ہیں لوگ ظالم قرار پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت دے، ہم سیدھے راستے پر چلیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں انہیں ہمیں ماننے کی فوری توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، حسنہ بنا دے، خوبصورت بنا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سے تو تندرستیاں عطا فرما، اللہ شفاؤں والیاں زندگیاں عطا فرما، اللہ شفاؤں سے کاملہ عاجلہ، شفاؤں سے تو کاملہ عاجلہ سے تو تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں صحت کا، اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تندرستی کا، اللہ شفا کا سوال کرتے ہیں، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ ہمیں مسلمانوں کو اور ہمارے عزیز و قارب کو اللہ خیر و برکت والیاں صحتیں تندرستیاں دے دے، خیر و برکت والی شفائیں دے دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے دے، خوشیوں و راحتوں والیاں زندگیاں دے دے، اللہ خوشیاں راحتوں والیاں زندگیاں دے دے، اللہ سکون والیاں زندگیاں دے دے، عیش و آرام والیاں زندگیاں دے دے، اللہ عیش و آرام والیاں زندگیاں دے دے۔ اللہ تو سے مانگتے ہیں، اللہ تو سے مانگتے ہیں، اللہ تو سے سوال کرتے ہیں، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے، تو خاص رحمت سے نوازے، اللہ بڑے فضل سے نواز دے، اللہ بڑے فضل سے نواز دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما، اللہ ہمیں ہر برکت والی آسان زندگیاں اللہ عطا فرما، اللہ ہر برکت والی عافیت والی زندگیاں عطا فرما، ہر برکت والی اللہ عافیت و سلامتی والی زندگیاں عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت سلامتی والی زندگیاں عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی والی زندگیاں عطا فرما، عطا سے تو سلامتیاں دے، اللہ سے تو سلامتی تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ سے تو سلامتیاں دے دے، اللہ سے تو سلامتیاں عنایت فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللہ تیری مخلوق اللہ پریشان ہے روزیوں کے لیے، اللہ روزیاں ہر برکت والیاں اپنی جناب لائی سے عنایت کر دے، اللہ اپنے غیب کے خزانے کھول دے ہم پہ، اللہ اپنے غیب کے خزانے ہم پہ کھول دے، اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں کی ہم پہ کھول دے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ کشادگیاں کر دے، اللہ فراوانیاں کر دے، اللہ ہر برکت والا رزق دے دے، اللہ ہر برکت والا رزق دے دے، خوشیوں راحتوں والا رزق دے دے، اللہ خوشیاں راحتیں عطا فرما، اللہ عافیت والا رزق دے، اللہ برکت والا رزق دے، اللہ خیریں کر دے، اللہ خیر و برکت والا رزق دے، اللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ بہترین کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ بہترین پوشاکیں کثرت سے دے، اللہ بہترین پوشاکیں کثرت سے دے، اللہ بہترین پہناوے کثرت سے دے، اللہ پھلوں کا رزق کثرت سے دے، اللہ بہترین پھلوں کا رزق سے کثرت سے دے، اللہ کثرت سے بہترین پھلوں کا رزق دے، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ جو والدین اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے، اللہ تو ان کی پریشانی دور کر دے، اللہ نیک رشتے کر لیا، اللہ نیک رشتے کر لیا، اللہ غیب سے سبب پیدا کر کے شادیوں کا یا سبب الاسباب بن کے شادیوں کا ثواب پیدا کر دے، اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، اللہ تو بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، ان کی یہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ تو رحم فرما دے ہم پہ، اپنا رحم فرما، کرم فرما، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا، واتوسو بالصبری واتوسو بالمرحمہ پہ اللہ اس کا مکمل نمونہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کا نمونہ بننے کی مکمل توفیق عطا فرما، جو ہم نے لیسن سے پہلے یہ درس دیا، اللہ اس کا مکمل ہمیں نمونہ بنا، اللہ ہمیں اس کا مکمل نمونہ بنا، کام والے آئے تھے انہیں ہم نے ان کو جو ہے عمل کے لیے بتائیں، تھوڑا سا حوالہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول